آج گورنمنٹ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ میری روم میٹ فرزانہ تھی، میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس لیے صبح مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ اکیلے کلاسز کیسے ڈھونڈوں گی۔ وہ خاصی بولڈ لڑکی ہے، بڑے شہروں میں رہنے والے شاید سبھی ایسے ہوتے ہیں۔ صبح جب ہم لوگ کالج پہنچے تو بارش ہو رہی تھی اور ایسے موسم تعلیم کے لیے کافی نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن خلاف توقع کالج میں کافی لوگ تھے۔ آج صرف سر ابرار نے تعارف کی کلاس لی تھی اور دوسرے کسی پروفیسر نے کلاس میں آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں پہلے بہت سے لوگوں سے سن چکی ہوں کہ وہ بہت وقت کے پابند ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ وہ بہت سخت ہوں گے، مگر پہلی ملاقات میں ان کا امپریشن بہت نرم دل آدمی کا تھا۔ آج کلاس میں اسٹوڈنٹس کم ہی تھے اور ان میں بھی لڑکیوں کی تعداد کافی کم تھی۔ آج میرے اور فرزانہ کے علاوہ صرف اور 2 لڑکیاں آئی تھیں، اسمارا اور عائزہ۔ دونوں بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں تو شاید ان سے اپنا تعارف بھی نہ ہی کراتی، لیکن فرزانہ ان کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی کوئین میری سے گریجویشن کر کے آئی تھی، اس لیے انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ فرزانہ کی وجہ سے مجبوراً مجھے بھی ان سے سلام دعا کرنی پڑی۔ باتوں کے دوران ان لوگوں نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن اس چیز نے مجھے زیادہ ہرٹ نہیں کیا۔ میری معمولی شکل اور لباس دیکھ کر وہ مجھے VIP ٹریٹمنٹ دینے سے تو رہیں، ویسے بھی یہ چیز میرے لیے اب اتنی نئی نہیں رہی۔ سر ابرار نے کلاس میں سب سے پہلے اسمارا سے ہی اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا تھا۔ میرا نام اسمارا ابراہیم ہے، میں کوئین میری کالج سے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کر کے آئی ہوں۔ ہر قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہوں، آپ کی کلاس میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ بڑی رواں انگلش میں اس نے کہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت پراعتماد تھا اور میں صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ کیا دولت اور خوبصورتی کے بغیر اتنے اعتماد سے بات کی جا سکتی ہے۔ فرزانہ، اسمارا اور عائزہ سے متعارف ہونے کے بعد سر ابرار میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مجھے فوراً تعارف کروانے کے لیے کہنے کے بجائے وہ کچھ دیر تک بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسکراتی ہوئی کہا، آپ بھی ہماری ہی کلاس کی ہیں؟ یس سر۔ میں ان کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہیں۔ نو سر، میں چھوٹی سی تو نہیں ہوں، میری ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہے۔ میں نے ان کی بات سمجھے بغیر فوراً کہہ دیا۔ میرے جملے پر سر ابرار ہنس پڑے اور اگلی رو میں بیٹھی ہوئی 2 لڑکوں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ پھر ان میں سے ایک نے سر ابرار سے کہا، سر دیٹ از جسٹ the right height for a girl, neither too tall nor too short۔ سر، یہ لڑکی کے لیے بالکل مناسب قد ہے، نہ بہت لمبا ہے نہ بہت چھوٹا ہے۔ ساری کلاس ایک دم قہقہوں سے گونج اٹھی تھی۔ سر ابرار نے کھنکار کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور لڑکے سے کہا، نو زارون، ڈونٹ ٹرائی ٹو امبیرس سر۔ نہیں زارون، اسے پریشان نہ کرو۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میرا نام کشف مرتضیٰ ہے، میں گجرات سے آئی ہوں۔ میں نے مختصراً اپنا تعارف کرایا۔ میرے تعارف کے بعد سر ابرار نے لڑکوں کا تعارف لیا اور جب اس لڑکے جس کا نام زارون تھا نے خود کو متعارف کرایا تو میں نے بھی اسی طرح مداخلت کی جیسے اس نے کی تھی۔ شاید میں ایسا نہ کرتی، لیکن اس کا انداز ہی مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر بیٹھی۔ اس وقت تو مجھے اپنی مداخلت ٹھیک نہیں لگی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ شاید میں نے غلط کیا تھا۔ میں یہاں اس قسم کی فضول جھڑپوں کے لیے تو نہیں آئی۔ میں اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ایک دن گزر گیا، کاش باقی دن بھی عزت سے گزر جائیں۔ آج کا دن خراب ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کالج میں MA کلاسز کا پہلا دن اور پہلے دن ہی صبح میں بہت اچھے موڈ میں کالج گیا تھا کیونکہ موسم بہت اچھا تھا۔ پہلی اور آج ہونے والی واحد تعارفی کلاس سر ابرار کی تھی اور ان کی کلاس میں BA میں مس نہیں کر سکا تو اب کیسے کرتا۔ اب ان سے تعلقات اچھے کرنا اور رکھنا میری مجبوری ہے۔ ظاہر ہے وہ پاپا کے اچھے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہترین دوست ہے، ورنہ پاپا کیتھارسس کے موڈ میں ہمیشہ ان کے گھر نہ پائے جائیں۔ پاپا پر ان کا بہت اثر ہے۔ بعض دفعہ میری جو بات پاپا ویسے نہیں مانتے، وہ صرف ان کے کہنے پر مان لیتے ہیں۔ ویسے کبھی کبھی تو مجھے سر ابرار بہت سپر نیچرل قسم کی چیز لگتے ہیں۔ انہیں میری ہر ایکٹیویٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ BA میں جب ان کی کلاس میں دیر سے آتا تھا تو وہ میرے نہ آنے کی اصل وجہ خود ہی تیار کرتے تھے۔ انہیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کس دن کتنی کلاسز چھوڑیں، آج کل کن لڑکیوں کے ساتھ پھر رہا ہوں، کون سے پروفیسر میرے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں اور کون سے مجھ سے تنگ ہیں۔ پھر بھی یہ ان کا احسان ہی تھا کہ وہ پاپا کو کسی بات سے مطلع نہیں کرتے تھے۔ کافی مہربان ہیں وہ مجھ پر۔ جب میں کلاس میں گیا تھا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے
उसामा और फ़ारूक मुझे क्लास से बाहर ही मिल गए थे। इनके साथ जब मैं अगली रो की तरफ गया तो मैंने देखा कि दूसरी रो में 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। इनमें से 2 को तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि एक असमारा इब्राहिम थी और दूसरी आयज़ा मसूद। दोनों कज़न्स हैं और सोशल गैदरिंग्स में अक्सर इनसे मुलाकात होती रहती है। असमारा को मैं ख़ासा पसंद करता हूँ क्योंकि वो खूबसूरत है, फ्रैंक है और ऐसी ही लड़कियाँ मुझे अपील करती हैं। दोनों मुझे देखती ही अपनी रो से बाहर आ गईं। जब मैंने इनसे रस्मी हेलो हाय में मसरूफ़ था तो दूसरी रो में बैठी 2 लड़कियों में से एक की खूबसूरत आंखें देखी थीं और इसके साथ वो बैठी थी जिसने वाकई मुझे क्लास में नाक को चने चबवा दिए थे। क्लास शुरू होने से पहले जब मैंने इस पर एक सरसरी नज़र डाली थी तो मुझे इसमें ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आई जो मुझे दोबारा से देखने पर मजबूर करती। लाइट पिंक कलर के लिबास में मलबूस वो खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाई हुई थी और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बाल पॉइंट से अपनी फाइल को मुसलसल स्क्रैच कर रही थी। मैं चूँकि असमारा और आयज़ा के साथ बातों के दौरान वक्तन फ़वक्तन फरजाना को भी देख रहा था और वो चूँकि फरजाना के साथ बैठी थी इसलिए इसकी यह हरकत मेरी नज़र में आ गई। सर अबरार क्लास में आने के बाद मुझे देखकर मुस्कुराए थे। 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अब लेट आने पर कुछ अच्छे और मौजूद बहाने बनाकर पेश करूं क्योंकि वो पुराने बहाने सुनकर तंग आ गए हैं और मैंने उन्हें तसल्ली दी थी कि अब मैं पुराने बहाने से उन्हें बोर नहीं करूँगा। आखिर मैं एक तख्लीकी बंदा हूँ, लेकिन पहले ही दिन सही वक्त पर क्लास में मौजूद पाकर वो शायद ये समझे थे कि मैंने देर से आने की पुरानी हरकतें छोड़ दी हैं, इसलिए मुझे देखकर बड़ी खुशदिली से मुस्कुराए थे। मैं जानता था कि सारे अबरार सबसे पहले लड़कियों से ही तारफ़ लेंगे और मैं फरजाना के बारे में जानने के लिए काफ़ी मुश्ताक हो रहा था क्योंकि इसकी आंखों ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। इसलिए बड़े सब्र के साथ मैंने इसकी तारीफ़ का इंतज़ार किया था और इसकी तारीफ़ के बाद मुझे और किसी की तारीफ़ में दिलचस्पी नहीं रहती सिवाय अपने। लेकिन जब सर ने अबरार ने इस लड़की से कहा कि वो बहुत छोटी सी लग रही है तो इसके जवाब ने मुझे मुस्कुराने और पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया और वाकई काफ़ी कम उम्र लगती थी। मैंने इसकी बुखलाहट देखकर इस पर बेख्तियारी मार्क्स पास किए। ये करके मुझे काफ़ी खुशी हुई थी हमेशा की तरह। फिर जब सर अबरार ने मुझे अपना तारफ़ करवाने के लिए कहा तो मैं अपनी जगह से उठकर डाइस के पास चला गया। सर अबरार मुस्कुराती हुई खामोशी से मुझे देखते रहे। शायद वो जानना चाहते थे कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा नाम ज़ारून जुनैद है। मेरी स्कूलिंग एचिसन में हुई है और वहाँ थ्रो आउट में फ़र्स्ट पोजीशन लेता रहा हूँ। पिछले साल मैंने स्पोर्ट्स में कॉलेज कलर हासिल किया और बीए में टॉप किया। ग्रेजुएशन के दौरान मैं कॉलेज की तकरीबन तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा हूँ। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस कॉलेज में तो क्या शायद इस शहर में भी नए होंगे और मैं यहाँ का पुराना स्टूडेंट हूँ। सो आप में से किसी को अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे मदद करके बहुत खुशी होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने अपना बड़ा तफसीली तारुफ कराया था और फिर मैं अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सर अबरार की मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि वो जान चुके हैं कि मैं आज बहुत मूड में था, इसलिए जब मैं अपनी सीट पर आकर बैठा तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इस सारी तकरीर को आप क्या समझते हैं? सर आइंदा यूनियन इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कन्विंसिंग की एक कोशिश। जवाब वहाँ से आया था जहाँ से ऐसे किसी जुमले की मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था। वो कशफ मुर्तज़ा थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए मैं साकित हुआ था, फिर बड़े इत्मीनान से पीछे मुड़ती हुई सीधा इसकी आंखों में झांक कर मैंने पूछा, तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप मुझे वोट देंगी? हरगिज़ नहीं, आप मुझसे वोट की उम्मीद ना रखें। इसके फौरी जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। तो क्या मैं ये तवक्को रखूं कि अगर मैं इलेक्शन में एक वोट से हारूंगा तो वो वोट आपका ही होगा? आपको ये खुशफहमी क्यों है कि आप सिर्फ एक वोट से हारेंगे? मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप लंबी लीड से हारेंगे। क्यों? आप ये गारंटी कैसे दे सकती हैं कि मैं लंबी लीड से हारूंगा? आप क्या जेली वोट कास्ट करने की माहिर है? नहीं जी, ये काम आपको ही मुबारक हो। महारत हासिल करने के लिए और भी शोबे हैं। जो लोग ज़्यादा खुशफहम होते हैं वो हारते हमेशा ही बुरी तरह हैं। हो सकता है इस बार आपका अंदाज़ा गलत साबित हो। चले देख लेंगे। वो वैसी भी दुनिया तो उम्मीद पर कायम है। इसका लहजा बहुत दो टोक था। मैं ना चाहती भी सीधा हो गया। सर अबरार मुझे ही देख रहे थे और इनकी मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। वो लड़की पहली नज़र में मुझे बेवकूफ़ लगी थी।
17 ستمبر۔ آج کالج میں چاہتی ہوں مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس ایک ہفتہ کے دوران اتنی باقاعدگی سے کلاسز نہیں ہوئی اور میں فکر مند ہوں کہ اگر اسی رفتار سے کلاسز ہوں گی تو کورس کیسے پورا ہوگا۔ خیر ابھی تو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے۔ پہلے دن زارعون جنید کے ساتھ میری بحث ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا رویہ کافی عجیب سا ہے۔ اس کا گروپ ڈپارٹمنٹ کے سب سے ذہین ترین لوگوں پر مشتمل ہے اور پورے کالج میں ان کی دھاک جمی ہوئی ہے۔ ویسے بھی جب کسی کے پاس ذہانت، خوبصورتی اور دولت کی فراوانی ہو تو کسی جگہ بھی دھاک جمانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر مجھے وہ بات شدت سے یاد آتی ہے کہ خدا کسی بھی آدمی کو سب کچھ نہیں دیتا، کوئی نہ کوئی کمی رکھتا ہے۔ مگر آخر اس گروپ کے لوگوں میں کیا کمی ہے؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس روپیہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ذہانت نہیں ہے یا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ مجھے بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ خدا کسی بھی شخص کو سب کچھ نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا اور پھر بعض کو کچھ بھی نہیں، جیسے میرے جیسے لوگ جنہیں نہ اچھا کھانے کو ملتا ہے نہ پہننے کو، جو بیمار ہو جائیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ عزت کی بنیاد تقویٰ پر کہاں ہوتی ہے؟ کون عزت کرتا ہے آپ کے تقویٰ کی؟ عزت تو روپے سے ہوتی ہے اور تقویٰ تو ویسے بھی غریبوں کی میراث بن کر رہ گیا ہے۔ غریب کی عبادت تو کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ ہاں امیر عبادت کریں تو پورے زمانے میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے اور دعائیں بھی تو امیروں کی ہی قبول ہوتی ہیں جو خدا کی راہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ بھلا مجھ جیسے لوگ جو روپیہ 2 روپے خیرات کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ پھر میرے جیسے لوگ یہ کہہ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ضرور ہم میں ہی کوئی خرابی ہوگی جو دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب تک چھوٹی تھی یہ خود کو بہلا لیا کرتی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں اور لوگوں کے پاس اتنا روپیہ اور آسائشیں دیکھی، اپنی ذات اور بھی حقیر لگنے لگی ہے۔ کچھ تو ایسا میرے پاس بھی ہوتا ہے جو دوسروں سے موازنہ کرتی اور خود کو بہتر پاتی۔ یہاں کر میرے کمپلیکسز اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں اپنی تعلیم چھوڑ کر یہاں سے جا بھی تو نہیں سکتی۔ میری روم میٹ فرزانہ سو چکی ہے اور میں اس وقت کسی سے باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن اس سے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرے سے روم میٹ ہے، دوست نہیں۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہ کلاس صرف اسٹیٹس دیکھ کر دوست بناتی ہے اور وہ تو ویسے بھی زارعون جنید کے گروپ میں ہوتی ہے۔ اس کے رویے نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہر شخص کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے دوست بنائے، لیکن کیا واقعی مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہاں مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا اس بات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ کوئی صرف اس لیے آپ کو نظر انداز کرتے کیونکہ آپ کے پاس روپیہ نہیں، آپ کا لباس مہنگا نہیں، آپ کسی اونچی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے؟ ہر گزرتا دن اس بات پر میرا اعتقاد پختہ کرتا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت روپیہ اور یہی روپیہ مجھے حاصل کرنے کیونکہ صرف یہی وہ چیز ہے جو اس معاشرے میں میرے خاندان کو عزت دلوا سکتی ہے۔ کیا کبھی میرے پاس اتنا روپیہ ہوگا کہ میں ساری خواہشات کو پورا کر سکوں؟ خواب صرف خواب، وہ کسی نے کہا ہے نا خواب تو خواب ہیں، لفظ خواب سے کیا ہوگا؟ ہمارے بیچ جو حائل ہے وہ حقیقت ہے۔